صلنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے، جب وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو اس کے منہ پر کوئی گوشت نہ ہوگا. ناظرین کرام، بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے آج گداگری ایک مضمون پیشہ، یہ ہمارا ٹاپک ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. بڑی انفارمیشن انشاءاللہ آپ کو ملے گی. بات یہ ناظرین، آپ مسجد میں ہو یا کسی ریسٹورنٹ میں، مزار پر ہو یا کسی سیاحتی مقام پر، ہسپتال میں ہو، بس اسٹاپ پر کھڑے ہوں یا ٹریفک سگنل پر، پلیوں پر ہوں یا کسی چوراہے پر، شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، پیدل ہوں یا سوار ہوں، آپ کی سماعتوں میں یعنی آپ کی سماعتیں ان آوازوں سے یقیناً آشنا ہیں کہ اللہ کے نام پر دے دے، رسول کے نام پر دے دے، اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تجھے عمرہ کرائے، اللہ تجھے مکہ مدینہ دکھائے، اپنا صدقہ دے دے، اپنے ماں باپ کا صدقہ دے دے، اپنے بچوں کا صدقہ دے دے، اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیرے ماں باپ کی خیر کرے، ماں باپ تیرے سلامت رہیں، اللہ تجھے چاند جیسی دلہن عطا کرے، اللہ تجھے چاند جیسے بچے دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، صبح سے کوئی کام نہیں ہوا ہے، صبح سے بھوکا ہوں یا بھوکی ہوں. یعنی واقعی ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو چھوڑ کر ناظرین یہ سلوگنز، یہ مخصوص لائنز، یہ مارکیٹنگ کے ٹولز، یہ ایموشنل بلیک میلنگ کا انداز، یہ طریقہ واردات اس مخصوص قبیلے، مخصوص گروہ اور مخصوص طبقے کا ہے جسے آج ہم گداگر مافیا کہتے ہیں. ان میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور خواتین بھی، کم سن لڑکیاں بھی ہیں، جوان لڑکیاں بھی ہیں، سن رسیدہ عورتیں بھی ہیں اور خواجہ سرا بھی. ناظرین گداگری کے اس پیشے میں ہر طرح کے یعنی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے اور گداگری کرنے کو باقاعدہ ایک پروفیشن بنا لیا ہے، اور کچھ تو ناظرین نسل در نسل گداگری کے پیشے سے منسلک ہیں، اور اس کے لیے بچے بھی اغوا کیے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، یعنی بہترین گیٹ اپس کروائے جاتے ہیں، نوزائیدہ بچے جو ہیں کرائے پر لیے اور دیے جاتے ہیں، دینی حلیے تک بنا لیے جاتے ہیں، جن کے پیچھے ناظرین اگر مجھے کہنے دیں تو باقاعدہ ایک مافیا، ایک مضبوط ترین مافیا ہے جس کے ہاتھ نظر آتے ہیں، یعنی جن کے علاقے ایون جن کے سگنلز تک مکمل طور پہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو علاقے کے تھانے کی مکمل طور پہ سپورٹ ہوتی ہے اور ان کی اپنی ایسوسیشنز ہوتی ہیں. ناظرین یہ تمام باتیں میں آپ کو کوئی ایسی نہیں بتا رہا کہ جس کو سننے کے بعد آپ سوچیں کہ صاحب یہ کیا بات ہے، یہ باتیں ہیں ناظرین، یہ اسٹیٹس ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، ان کا اپنا ڈپوٹیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے. یعنی ایک بھکاری کے لیے دوسرے بھکاری کا ایریا مکمل طور پہ نو گو ایریا ہوتا ہے، بلکہ ہر بھکاری سربراہ یونین کو بھتہ بھی دیتا ہے، اس کو کمیشن بھی دیتا ہے، اور اگر نہ دے تو اسے بھیک مانگنے کی کہیں بھی اجازت نہیں دی جاتی، یعنی زبردستی اسے بھگا دیا جاتا ہے. یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق ناظرین صرف کراچی جیسے شہر کے اندر 1.5 لاکھ سے اوپر پیشہ ور بھکاری ہیں جو کراچی کی سڑکوں کے اوپر مختلف سگنلز کے اوپر آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک منظم نیٹ ورک ہے جو صبح شام سو کالڈ اپنی محنت مزدوری کرتا ہے بھیک کے نام پر، جو مختلف گروہوں گروپس کے اندر ناظرین تقسیم ہے، اور ہر گروپ اور گروہ کا باقاعدہ ایک سرغنہ ہے،
ایک سردار ہے جس کی زیر نگرانی یہ تمام کام کیا کرتے ہیں. بھکاریوں کی ناظرین یونین نے بھکاریوں کے لیے گاڑیوں تک کا انتظام کیا ہوتا ہے, یعنی ان کے لیے مخصوص مقام پہ ان کو پک کرنا, ان کو ڈراپ کرنا, تمام فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں. ایون اگر مثال کے طور پہ ناظرین کوئی بڑا گرینڈ آپریشن ہوتا ہے, یعنی اوپر کی سطح سے, نچلی سطح پہ تو نہیں ہوتا, اوپر کی سطح سے اگر ہوتا ہے اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے خلاف FIR ہوتی ہے, تو یہی تمام لوگ پیچھے سے آ کے ان کو بچاتے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر ناظرین تباہی اور کیا ہوگی. مجھے جملہ کہنے دے کہ MBA کیا ہوا نوجوان 30,000 کی جاب کے لیے مارا مارا پھرتا ہے, اور بھیک مانگنے والا بچہ یا بچی 60-70 ہزار روپے منیمم جو ہے مہینے کے اندر عام دنوں میں کما لیتے ہیں. سیزن کی تو بات چھوڑیے. وجہ صرف ناظرین کیا وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے. نہ انفرادی طور پہ خوف رہا, نہ اجتماعی طور پہ کوئی نظام میں خوف موجود نظر آتا ہے. اسلام نے کسی بھی صورت ناظرین گداگری کو پسند نہیں کیا, بلکہ کسب حلال پر مکمل طور پہ زور دیا ہے. سب سے پہلے بتائیے, آپ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا, اس پہ آگے جا کے بات کریں گے, کہ حلال حرام کی تمیز بھلا کر یہ کہتے ہیں ہم تو بس محنت کر رہے ہیں صاحب, اور محنت مزدوری کر کے تو کما رہے ہیں. سب سے پہلے بتائیے کہ کسب معاش کی جو فضیلت ہے, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اسلام دین فطرت ہے. یہ جملہ ہم سنتے ہیں, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے, لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے, تو وہ عزت اس کے لیے ضروری اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت کا حقدار بننا چاہتا ہو, تو وہ کہیں بھی اپنے آپ کو ذلت پہ پیش نہ کرے. کوئی بھی مقام ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ عبادات کے حوالے سے ہو, چاہے معاشرت کے حوالے سے ہو, چاہے معاش کے حوالے سے ہو, کہیں بھی وہ ذلت والا معاملہ اختیار کبھی بھی نہ کرے. اور جس موضوع کی طرف آج آپ نے توجہ دلائی, یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی گداگری کی طرف جاتے ہیں تو وہ ذلت کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خیر قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, کہیں مال کی مذمت بھی ہے تو مال کو خیر بھی قرار دیا گیا. اسی طریقے سے مال کو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی قرار دیا گیا. مال کو المال والبنون زینت الحیات دنیا, زینت بھی قرار دیا گیا. ظاہر ہے کہ اگر مال آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے. تو یہ بہت زیادہ, یعنی سورۃ الجمعہ میں جو بیان فرمایا گیا, سورہ آل عمران میں جو ذکر کیا گیا, ان تمام باتوں کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ مال انسان کی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور شریعت مطہرہ نے مال کمانے کے چند پیمانے مقرر فرما دیے ہیں, اور فرمایا کہ کسب معاش کو اختیار کریں. اس میں حلال کا ذکر بھی ہے, دیگر چیزیں حرام سے بچنے کی بات بھی ہے, جس پر آگے علماء گفتگو فرمائیں گے. تو معاش, اسی لیے آپ یہ دیکھیے قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لفظ ہمیں ملتا ہے سورۃ النبأ کے اندر, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے. واہ سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ جو کام کرے گا, محنت کرے گا, مزدوری کرے گا, اس کی اجرت کا حقدار بھی بنے گا. یعنی کیٹیگوریکل قرآن کی تلقین ہے کہ دن میں آپ نے محنت کرنی ہے, وہ معاش, یعنی دن جو ہے نا وہ معاش کے لیے. ٹھیک. لیکن ہم چونکہ اس وقت جو ماحول اب چینج ہو گیا تو لوگ دن میں بھی کما رہے ہیں, رات میں بھی کما رہے ہیں. بالکل ایسا صحیح. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن میں جو ہے وہ آرام کرتے ہیں, رات میں کما رہے ہوتے ہیں. مطلب ظاہر ہے وہ ابراڈ میں کام ہے, ڈیجیٹل کام, مطلب وہ بعض اوقات جو ہے لوگ دن رات صبح شام کام کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی پوزیشن ہے, ہر ایک کے اپنے معاملات ہیں. لیکن جو قرآن پاک کا اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ معاش اختیار کرنا یہ ہر ایک پہ لازم قرار دیا گیا. اس کے پیمانے مقرر کیے گئے کہ یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یوں کرنا, یوں نہیں کرنا. فی نفسی ہی مال مذموم نہیں ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا. لوگ کہتے ہیں کہ مال تو ہونے نہیں چاہیے, نہیں تو مال نہیں ہے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیا زندگی آپ یوں گزاریں گے لوگوں کے سامنے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ید العلیٰ جو ہے خیر من الید السفلیٰ, یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو حضور نے پورا فلسفہ بیان فرما دیا. اگر مال ہوگا ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ دینے والا ہاتھ کیسے ہوگا؟ دینے والا ہاتھ کیسے ہوگا؟ یہ جو مال کو فتنہ کہا وہ کیا پھر وہ کیا؟ وہ تو اس میں یہ ہے نا کہ ظاہر ہے کہ جب مال کو انما اموالکم واولادکم فتنہ قرار دیا گیا کہ مال و اولاد فتنہ اس اعتبار سے کہ جب آپ اس کے حلال میں اسے خرچ نہ کریں. یعنی جو شریعت مطہرہ نے آپ پر لازم کیا ہے زکوٰۃ کو, یا آپ پر لازم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجبات صدقات کو, تو صدقات واجبہ میں خرچ نہ کرنا, مال کو جمع کر کے رکھنا اس اعتبار سے کہ مال کی محبت بندہ گرفتار ہو کر اللہ کی محبت سے دور ہو جائے. تو مال کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یعنی آنے کا راستہ غلط اور جانے کا راستہ غلط ہو تو فتنہ ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا, کسب معاش. کسب معاش پر میں آ جاتا ہوں. دیکھیے معاش یہ وہ بنیادی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھیجا, خاص طور پہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے ہیں تو آپ کو معاش کے اعتبار سے احکامات صادر فرمائے گئے.
اللہ کے ہر نبی نے کوئی نہ کوئی جو ہے ذریعہ معاش اختیار کیا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. درست. کہیں انہوں نے کوئی ہنر اختیار کیا, کہیں کسی نبی نے تجارت فرمائی, کسی نبی نے بکریاں چرائی ہیں. تو یہ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی پیشے اختیار کر کے اپنی امت کو بتایا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا, لوگوں کے پیسوں پر یا ان کے مال پہ نظر نہیں رکھنی, بلکہ خود محنت کر کے کمانا ہے, خود محنت کر کے اس ذریعے کو اختیار کرنا ہے, تاکہ لوگ آپ کے درمیان جب آئیں تو آپ کا مقام بلند ہو کہ بھئی یہ کسب معاش کرنے والا ہے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی, حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھائی کا کام کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں چرائیں, ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام کیا, یعنی پروفیشن آپ کا تھا, داؤد علیہ السلام جو آہنگری کرتے تھے, اسماعیل علیہ السلام تیر بناتے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو ان کے متعلقین تھے ان کی بھی انہوں نے تربیت یہ فرمائی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے ہیں تو نبی مکرم علیہ السلام نے اخوت کا جو رشتہ قائم فرمایا, اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا تھا کہ مطلب جو ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کا بوجھ اٹھا لے. تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو نبی مکرم علیہ السلام کے یہ صحابی انہوں نے کہا مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں. تو یہ کیا, یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے, یہ بازار کے راستے کے اعتبار سے. میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 اعمال کو افضل ترین قرار دیا گیا حدیث شریف میں. ایک فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا, دوسرا فرمایا جہاد کرنا, اور تیسرا ہے کسب معاش کرنا. سبحان اللہ, یعنی علم حاصل کرنے کے ساتھ جہاد بھی ہے, اور جہاد کے ساتھ مال کمانا حلال طریقے سے, یہ بھی بہت زیادہ لازم و ضروری ہے تاکہ انسان کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز نہ کرے بلکہ ہمیشہ دینے والا ہو, لینے والا نہ ہو. کیا کہنے, سبحان اللہ. اچھا اس میں اب ذرا یہ بتائیے, بہت سے لوگوں کو آگے جا کے ہم نے بات کرنی ہے اس علامہ صاحب کہ قصب معاش میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم محنت ہی تو کر رہے ہیں نا. اب بات یہ وہ پیمانہ حلال حرام کا تو ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ, وہی کہتے ہیں جی ہم تو محنت ہی کر رہے ہیں نا. ان کے نزدیک وہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جی صحیح کیا اور غلط کیا ہے. قصب معاش کا جو عملی مظاہرہ ہے سرکار علیہ السلام نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں وہ کر کے دکھایا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری حیات طیبہ میں جتنے ہمیں ظاہر ڈیزاسٹرز نظر آتے ہیں, جتنے مصائب نظر آتے ہیں, جتنے امتحانات نظر آتے ہیں, جتنی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے جا کے 10 سوال دراز کیا ہو. کیا تربیت تھی بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جنید بھائی, رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس زمین کے اندر اسے تمکن عطا فرمایا. فرمایا ہم نے زمین میں تمہیں تمکن بھی دیا ہے اور تمہارے معاش کا بھی انتظام کیا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. رب کائنات نے ہر شخص کو پیدا کیا ہے اور رزق رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. واہ, رزق رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے, صرف انسان کو نہیں, انسان تو اشرف المخلوقات ہے, ہر زمین پر چلنے والی ہر ذی روح چیز کو. ٹھیک, کہیں پہاڑ کے اندر زمین کے اندر کوئی کیڑا ہے اسے بھی رب تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. لیکن بندہ مومن سے فرمایا کہ روزی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہ اب بندے کی, وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میں محنت تو کر رہا ہوں. فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تجارت کو, بے کو حلال کیا ہے, تم نے کسب کرنا ہے, یہ ضروری ہے. دیکھیں گزشتہ امتوں کے اندر کچھ لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کیا, ٹھیک ہے, جوگی بن گئے, تارک الدنیا بن گئے. قرآن نے کہا کہ ہم نے رہبانیت کا سبق نہیں دیا. درست. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. درست. فرمایا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا, اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. جب انہوں نے لازم کیا تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکے. جو راہب بنے وہ راہب رہے نہیں. درست. فرمایا تم نے راہب جوگی نہیں بننا ہے, تم نے کیا کرنا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر کسب حلال اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد فریضہ. فرمایا ایک فریضہ وہ ہے جو تم نماز کی صورت میں, حج و زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتے ہو, فرمایا اس کو کم نہ جانو, یہ بھی فریضہ ہے. اچھا اس میں سرکار علیہ السلام کی زندگی میں عملی طور پہ جو میں نظر آتا ہے وہ ذرا بتائیے. میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہی تلقین فرمائی کہ تم نے اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد اس فریضے کو ادا کرنا ہے. نماز فجر کے بعد ایک صحابی رسول بڑی تیزی کے ساتھ بازار کی طرف جا رہے ہیں, تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا ہے, یہ اللہ
اللہ کے راستے میں جاتا، دین کے لیے جاتا. حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، مت کہنا ایسا. فرمایا یہ جو اس کے اٹھے ہوئے قدم ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے بچوں کے نان و نفقہ کو پورا کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے. فرمایا اس کے اٹھے ہوئے قدم اللہ کے راستے میں. اللہ، یہ بھی ایک عبادت ہے. عبادت. آپ جنید بھائی دیکھیے اسلام کی وسعت اور اسلام کی عالمگیریت کو دیکھیں. آپ جا کدھر رہا ہے؟ وہ بازار کی طرف جا رہا ہے، لیکن فرمایا یہ جو اس کے اٹھے ہوئے قدم ہیں رزق حلال کی طلب میں، بچوں کے نان و نفقہ کے لیے، یہ بچوں کا نان و نفقہ اس پر واجب کیا ہے، تو فرمایا اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے. ان صحابی کے اس عمل نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی. رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی. دیکھو فرمایا کہ جمعے کے دن تم نے تجارت کو، ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے، لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز پڑھ لو تو اب تم نے بیٹھ نہیں جانا کہ جمعہ کے دن ہے، نہیں. فرمایا نکلو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. آپ قرآن مجید کے اندر جنید بھائی دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو فضل اللہ سے تعبیر کیا. بالکل ٹھیک. اچھا، سرکار علیہ السلام نے جو تجارت کی، سرکار علیہ السلام نے جو بکریاں چرائیں، پھر صحابہ کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کوئی تجارت کر رہے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، وہ ذرا بتائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اپنی رضائی والدہ کے ہاں جب آنکھ کھولی اور تھوڑی سی عمر مبارک آپ کی بڑی تھی، ایک دن صبح اٹھے تو پوچھا کہ میرا بھائی عبداللہ کدھر ہے؟ کہا وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے. فرمایا کل سے میں بھی جاؤں گا اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں. اللہ اکبر. یعنی بچپن سے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے. اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، میں نے چند قیرات کے عوض میں بکریاں چرائیں. بکریاں موسیٰ علیہ السلام بھی چراتے رہے. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بکرے چرائی. فرمایا کہ سب سے بہترین کسب یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے. فرمایا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا بنا کر لوگوں کو بیچا کرتے. درست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جیسے آپ نے فرمایا یہی تعلیم، اور سرکار نے تجارت بھی کی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے سفر فرمائے، شام کی طرف آپ نے تجارت کے اسفار فرمائے. اور حضور علیہ السلام نے اپنی مکی زندگی کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہ کر پارٹنر کے طور پر آپ نے تجارت، اور صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین فرمائی. دیکھیں ایسا ہوا کہ زیرو ہو گئے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کچھ سب کچھ ختم ہو گیا مکہ مکرمہ کے اندر. مدینے کے اندر پہنچے، 0 میٹر سے کھڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تجارتوں کے اندر وہ برکتیں عطا فرمائے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے حلال راستہ اختیار کرنا ہے. آج دنیا جنید بھائی یہ کہتی ہے کہ حلال کریں گے تو کہاں سے آئے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ جد و جہد دیکھیں. تعاونوا علی البر والتقوی ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اس کی برکت یہ ہوئی کہ دوبارہ رب نے ان کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائی. بات آگے بڑھاتے ہیں. صرف ایک جملہ کہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے کلہاڑے میں دستہ ٹھوک کے دیا. فرمایا جاؤ جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، اور فرمایا کہ تم نے ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلانا. اچھا، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی واقعے کو ذرا سا مزید کھول کے تھوڑا سا بیان کر کے پھر اس طرف آ جائیے. کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ جو گھر سے آپ کی چادر منگوائی، آپ کا پیالہ منگوایا، پھر ظاہر ہے اس کی بولی لگوائی، فروخت ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ تلقین کی کہ محنت کی طرف آؤ. دستے مبارک کا فیضان تھا ظاہر ہے اس کلاڑے میں. اصل بات تو میں یہ سمجھتا ہوں سبحان اللہ. گدا گری کی جو ممانعت ہے، اب دیکھیں یہ آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف. یہ جو بنیادی طور پہ جو ہم نے پلان کیا ہے ساری گفتگو کو، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ کسب معاش کیا ہے، اور حلال حرام کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے. جو گدا گری کی، ہاتھ پھیلانے کی، سوال کرنے کی جو ممانعت ہے، اور اس کی جو وعید قرآن و حدیث میں آتی ہیں، وہ ذرا بتائیں. آج تو ایسا لگتا ہے صاحب کہ مختلف قسم کے گداگر ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. صرف سگنلز پہ نہیں، ہر طرح کے گداگر نظر آتے ہیں ہمیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیگنگ یا بھیک مانگنا یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں ایک لعنت کے طور پر ایک پیشہ بن چکا ہے. جی. اور میں واضح طور پر تمام ناظرین کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھیک مانگنا یہ شرعاً حرام ہے. اور ایسے لوگ جو پروفیشنل بھکاری ہوں ان کو زکوٰۃ دینا، صدقہ اور خیرات دینا یہ بھی شرعاً حرام اور ناجائز. اللہ، اگر آپ نے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. لیکن اس پہ آگے جا کے سوال پیدا ہوگا، پتہ کیسے چلے کہ پھر جائز کون ہے ناجائز کون ہے؟ جی.
اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وہ لوگ جو واقعتاً اس بات کے حقدار ہیں کہ شرعاً ان کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اگر ایسا سائل تم سے سوال کرے تو اس کو کبھی مت جھڑکنا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اگر وہ واقعتاً شرعاً سائل بننے کا اہل ہے تو فرمایا اس کا حق اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے مال میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گداگری کی مذمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عملی مثال سے ہمیں ایک حکم ارشاد فرمایا ہے. اچھا وہ کیا؟ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا گھر مال و اسباب یہاں تک کہ زمین سب کچھ مکہ مکرمہ میں ترک کر دیا اور مہاجر بن کر یہاں تشریف لائے. قرآن نے انہیں فقراء کہا لیکن شان کیسے بیان کی ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو فقراء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں انہیں روک لیا گیا لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین میں سفر تجارت بھی نہیں کر سکتے لیکن ان کی شان کیا ہے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف فرمایا وہ اتنے پاک باز ہیں اتنے سفید پوش ہیں کہ جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھنے کے بعد جاہل لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ تو بہت بڑے غنی ہیں بہت ویل ٹو ڈو لوگ ہیں یعنی بظاہر ان کا حلیہ ایسا ہوتا ہے. فرمایا کہ تعرفهم بسیماہم تم ان لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے لا یسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر بھیک نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں مذمت فرمائی ہے جو گڑ گڑا کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہوا حدیث شریف میں کہ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے ادریس علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کپڑے سیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کپڑوں کی تجارت کرتے تھے داؤد علیہ السلام آپ بطور حداد خدمت سر انجام دیتے تھے سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بناتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام جبکہ حکومت آپ کو کتنی بڑی دی گئی تھی جبکہ اللہ نے حکومت عطا فرمائی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے باقاعدہ سود کاٹنے کے عمل سے آپ اس سے فائدہ لیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام نے تجارت فرمائی. ایک حدیث جس سے ہمیں باقاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ گداگری کی کتنی مذمت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے علاوہ سوال کرنا ناجائز ہے اور حرام کا لفظ حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا نمبر 1 وہ جو ضامن ہو اور ضمانت میں اس قدر پڑ جائے کہ اب وہ اس سے زیادہ ضمانت ادا کرنے کا اہل نہ ہو یعنی جان پھنس گئی اب وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے. فرمایا دوسرا ایسا شخص جس کو ایسی آفت پہنچی کہ سارا مال و اسباب تباہ ہو گیا. آپ نے دیکھا کشمیر میں زلزلہ آیا تو اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے تو فرمایا وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. تیسرا فرمایا جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو تو فرمایا 3 لوگ گواہی دیں کہ اب اس کے لیے شرن مانگنا جائز ہوگا. فرمایا اے قبیصہ ان 3 لوگوں کے علاوہ سوال کرنا شرن حرام اور ناجائز ہے. جب ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کرنے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے تو عرض کی کہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے. حضور نے اس کی بولی لگائی فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے گا. ایک صحابی نے کہا 1 درہم کے عوض. فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ ہمیں دے دے تو فرمایا کہ کسی نے کہا 2 درہم کے عوض. حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو وہ 2 درہم دیے فرمایا 1 درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور 1 درہم کے ذریعے حضور علیہ السلام نے لکڑی اور دستہ باقاعدہ منگوایا اور اس کے ساتھ ایک کلہاڑی منگوائی اور اپنے دستے مبارک سے خود اس میں ٹھوک کر اس کو عطا کیا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور 15 دن کے بعد آنا میرے پاس. جب وہ صحابی 15 دن کے بعد آئے تو دیکھا کہ آسودہ حال ہو گئے 15 درہم ان کو عطا ہو گئے. تو پھر حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل توجہ ہے. فرمایا کہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر نشانات ہوں تو لوگوں سے سوال نہ کیا کر. ایک بات ذرا ڈاکٹر صاحب ذرا مختصراً تاکہ مجھے وقفے پہ جانا ہے. ہمارے ایک تو وہ گداگر ہیں جو پروفیشنلی ہمیں سگنلز پہ ریسٹورانٹس میں مساجد میں مزاروں پہ پولیوں پر چوراہوں پر چوباروں پر بازاروں میں مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں. آپ اس یو نیم اٹ مطلب آپ اس کو کینوس کو بڑھاتے جائیں. ایک وہ وائٹ کالر گداگر ہے جو گھروں کے اندر موجود ہے جو اپنی تن آسانی کی وجہ سے موجود ہے جو کہ فیملیز کے درمیان موجود ہے اور اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا اپنا کہ بس وہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس جاتا ہے اپنی مجبوری بتاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے آ جاتا ہے چاہے اس میں خاتون ہے یا مرد ہیں. یہ مماثلت جنید بھائی شرن اگر کوئی واقعتاً شرعی ضرورت کے اندر ہے
تو ہم میں سے تقریباً تمام ہی لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے خاندان والوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی بہنوں میں، میرے قریب ترین پڑوسیوں میں کون ہے جو واقعتاً حقدار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ گڑ گڑا کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے کسی کو کسی کے بارے میں یہ معلوم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ کسی مسلمان نے آ کر سوال کیا. ٹھیک ہے. آپ نے ضرورت پوری کر دی لیکن رونے لگے. پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے تو ضرورت یہ پوری موقع کر دی. کیوں آیا؟ فرمایا کہ یہ موقع کیوں آیا کہ یہ بھائی مجھ سے اپنی سوال کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس آیا، میں نے پہلے ہی اس کی ضرورت کو پورا کیوں نہیں کر دیا. لیکن اس میں وہی بات، ایک تو یہ ایک وہ طبقہ ہو گیا کہ جو کہ باقاعدہ پروفیشنلی یہ کام کر رہا ہے. وہ تو شرن حرام اور ناجائز ہے. یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے. پھر یہ بھی اسی کیٹیگری میں ہمارے ہاں اس وقت پروفیشنل بیگر یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال، یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہے. نہیں ضرورت مند نہیں ہے، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، ضرورت مند نہیں ہے. وہ بھی گداگری کر رہے ہیں لیکن وائٹ کالر گداگری کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سمجھ نہیں پا رہے. جی دیکھیے جنید بھائی، اگر وائٹ کالر گداگر کوئی آ گیا، جی آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا، بہت سوٹڈ بوٹڈ لوگ بابا فیملی کے درمیان موجود ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں فیملی کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کما سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کا شوق ہے مانگنا. حجۃ الوداع کے موقع پر دو لوگوں نے آ کر حضور سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا اور فرمایا کہ تم طاقتور ہو، اپنی روزی کما سکتے ہو. جو طاقتور ہو، روزی کما سکتا ہو، شرن اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے. تو ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ گداگری کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اور اس کے اسباب بنیادی طور پہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیوں یہ جو ہے باقاعدہ ایک انڈسٹری بن گئی، ایک پروفیشن بن گیا؟ یعنی نسل، میں نے کئی ایسی فیملیز سے میری خود گفتگو ہوئی، میں نے پچھلے کسی دور میں جو انٹرویوز ان کے کیے تو پتہ یہ چلا کہ وہ نسل در نسل یہ پروفیشن کو اڈاپٹ کیا ہوا انہوں نے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سوچ کے کہ جی ابھی ہمارا گداگر آ گیا ایک اور. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کے جو بہت بڑے بڑے اسباب ہیں اور جن پر آپ نے گفتگو فرمائی، اشارہ بھی فرمایا، ان میں سے ایک بڑا سبب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا محنت کا عادی نہ ہونا ہے. یعنی اپنے آپ کو محنت و مشقت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ سہل پسندی کی طرف اور آسانی کی طرف جاتے ہیں. بھئی کون 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی جاب کرے، کون 10 گھنٹے ڈیوٹی کرے، کون جیسے سیٹ کی باتیں سنے، بٹ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرتے ہیں اور ان کو پھر وہ ذلت محسوس نہیں ہوتی، ذلت پروف ہو جاتے ہیں وہ. اور ہاتھ پھیلانے کا معاملہ، بھئی میں پورا مہینہ محنت کر کے 30,000 روپے کماتا ہوں تو میں روزانہ جو ہے وہ کسی بھی اچھے چوراہے پہ چوک پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اگر تو مجھے مہینے کے 70-80 ہزار روپے مل جاتے ہیں. مجھے بالکل کسی اچھی مسجد کا اگر میں ٹھیکہ پکڑ لوں، کسی اچھے ادارے کے اندر چلے جاؤں، کہیں بھی میں جا کے بیٹھ جاؤں اور جو بھی معاملات ہیں، جو آرگنائزیشن ان کی بنی ہوئی ہے باقاعدہ ویل مینج آرگنائزیشن، ان سے وابستہ ہو جاؤں تو میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی. تو سہل پسندی جو ہے اور محنت کا عادی نہ ہونا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے ان تمام معاملات پہ. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہ بھی ہے کہ جلد بازی بھی، یعنی میں بہت جلدی اپنا کلیبر بہتر کر لوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مجھے تلاش کرنا ہے. جب شارٹ کٹ کے چکر میں لوگ جاتے ہیں تو وہ پھر اس طریقے سے وہ وائٹ کالر جو بھی آپ نے ذکر کیا پوری بات کا، تو وہ اس انداز سے جا کر لوگوں کے سامنے اپنی وہ مجبوریاں جو نہیں ہیں ان کی وہ بیان کر کے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ان سے زکوٰۃ، خیرات اور جو ہے وہ صدقات کے طالب ہوتے ہیں اور پھر اپنی ایسی مجبوریاں بتاتے ہیں کہ یقین مانیے کوئی نرم دل والا ہو تو وہ بندہ اپنا سب کو اٹھا کے پورا کاروبار اس کو دے بیٹھی کہ تو لے کے چلا جائے. ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کا دل پسیج جائے گا، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اگر آپ خدا نہ خواستہ پیسے دیے بغیر آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو بہت بڑا جرم کر کے نکل رہے ہیں، آپ کی آخرت خراب ہونے والی ہے. ایسے اتنے ٹرینڈ جملے ہوتے ہیں، بالکل ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بالکل بلیک میلنگ پر آمادہ کر رہے ہیں انسان کو. تو یہ ساری چیزیں بالکل ایسا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر محنت طلب بندہ ہے، محنت کرنے والا ہے، تو اس کو القاسم حبیب اللہ کے بیان کیا گیا درست ہے کہ محنت کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اللہ کا پیارا ہے. تو ان چیزوں کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے. اچھا اب ایک اور چیز ہے کہ وہ اب تھوڑا سا سینہ بھی ان کا چوڑا ہو گیا. یعنی اب آپ سگنل پہ جا کے کھڑے ہو یا کسی بازار میں ہو، آ کے جس طرح سے وہ گاڑی کو ناک کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ کو ناک کرتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، آپ سے بھتہ مانگ رہے ہیں، یعنی آپ کو اپنا حق مانگ رہے ہیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال آ گئی ہے. جی ایسا ہی ہے. اور کم پیسوں سے بھی کام نہیں بنے گا. اگر آپ 10 روپے دے دیں 20 روپے دے دیں تو یہ کیا دے رہے ہیں بھائی؟ جی اپنی گاڑی دیکھ، اپنی شکل دیکھ، 100 روپے دو دے کم از کم. بالکل ایسا تو یہ اس طرح کا معاملہ بھی جو ہے مطلب وہ اب ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں دیگر چیزیں یہ بھی ہیں کہ میں بھی سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کے اندر کہ بعض اوقات ہمارے یہاں تعلیم کا نہ ہونا اور ہنر یا صلاحیت کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پھر بھیک کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے ہنرمند نہ ہونا
اور کچھ نہ کچھ ذمہ داری جہاں پر ہمارے یہاں لوگوں کو ہنر سکھانے کی مختلف اداروں نے اختیار کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر انفرادی طور پر اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے دائیں بائیں گھروں کے اندر دیکھ لیں جن بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں، جن بچوں میں صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں، جن بچوں کو ہنرمند بنا سکتے ہیں، اگر ہم یہ اپنے اوپر لے لیں، سارا کام حکومت اور ریاست پہ نہ ڈالیں، انفرادی طور پر اگر اپنے خاندان کی اس اعتبار سے ہم ان کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ بچے جو آگے بڑھ کر ہمارا مستقبل بننا چاہتے ہیں، ہم ان بچوں کے لیے ہنر کا اہتمام کریں، ان کو باقاعدہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے مشغول کریں ان کو، تو امید ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو اس مذموم صفت سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس پہ میں عرض کروں کہ جو پروفیشنل لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں نا، آپ انہیں کیا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کے مہینے کے آمدن اخراجات کتنے میں 30,000 روپے، ہم آپ کو جاب دے دیتے ہیں، آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ میں پیون کا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آ جائیے، آپ کو چوکیدار بنا دیتے ہیں، گیٹ کیپر بنا دیتے ہیں، آئیے، وہ کبھی بھی اس کام پر آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو حرامی کی عادت پڑ گئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو واضح طور پر ذکر کر سکوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تربیت فرمائی، کوئی آیا تو حضور نے اسے دعا بھی تلقین فرمائی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رزق کی برکت کی دعا بھی کریں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسب اختیار کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا، یعنی یہ نہیں کہ جاؤ مچھلیاں پکڑ لو، بلکہ مچھلی کیسے پکڑنی ہے پورا طریقہ بھی بیان فرمایا اور سکھایا کہ مطلب یہ وہ لے کے جائے۔ کیا اچھی بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں تشریف فرما ہے، تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کچھ لوگ یہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے پوچھا یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ تو ہم المتوکلون، یہ تو اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دے دے گا، اور یہ مطلب یہ بالکل فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جملے کو لوٹایا، ہم المتوکلون کو فرمایا نہیں، ہم المتاکلون، یہ لوگ توکل کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کے مال پر نظر رکھنے والے ہیں، یعنی کہ یہ مفت ہو رہے ہیں، یہ مطلب یہ مفت مال کھانے والے ہیں، یعنی اس کا مطلب بیٹھ کر اللہ پر توکل نہیں کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا بہت زیادہ لازم ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں اب ذرا یہ بتائیے، بڑی اہم ترین بات ہے اور اللہ کرے کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچ جائے، لوگ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ گدا گری کے بعد ایک بات، اب اس کے پیرلل ایک اپروچ ہے کسب معاش کی، ایک پیرلل اپروچ ہے حلال رزق کمانے کی۔ یہ جو حلال رزق کمانے کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ پھر یہ جو رزق حلال کی طلب کے معاملے میں انفرادی ذمہ داری کیا ہے ہماری، اور پھر رزق حلال کی سہولیات فراہم کرنا حاکم وقت کا کتنا کام ہے؟ یعنی یہ گداگر آفٹر آل گداگر فوراً تو نہیں بن گئے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا صاحب، تو یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوا ہے، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، قرآن مجید میں اللہ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ مانگو، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا، تو اس کے بعد پوری زندگی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ اللہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل یہ ہے کہ پوری زندگی میں بعض صحابہ کا اگر کوڑا بھی کبھی اونٹ سے نیچے گر گیا تو انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسب حلال اور اپنی عبادت کو ایک ساتھ یوں بیان کیا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسب حلال کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب الکسب فریضۃ علی کل مسلم، بعض روایات میں ہے کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ حلال کا کمانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہاں تک کہ بعض احادیث میں کسب حلال کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کہا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب الکسب بعد الصلاۃ المکتوبۃ الفریضہ بعد الفریضہ، فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ سے حلال کماتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز فرض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ جہاد فی سبیل اللہ پر کسب حلال کو ترجیح دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر جہاد کے اندر میرا انتقال ہو جائے, شہادت ہو جائے, اس سے بڑھ کر میں یہ پسند کروں گا کہ کسب حلال میں میرا انتقال ہو جائے. تو پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن نے جہاد پر کسب حلال کو مقدم کیا ہے. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور ایک ایسی حدیث کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حدیث میں ہے کہ قربان جائیں سعد بن معاذ کی قدر پر, ان کے نصیب پر, کہ صافحہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومن. حضور علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن مصافحہ فرمایا. فَإِذَا يَدَاهُ قَدْ أُمْجِلَتَا, آپ کے دونوں ہاتھ سخت ہو رہے تھے, اس میں چھالے پڑے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد یہ کیا سبب ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قابل توجہ الفاظ ہیں کہ میں کدال اور پھاوڑا مار کر زمین میں میں کسب حلال کرتا ہوں لِأُنفِقَ عَلَىٰ عَيَالِي, تاکہ اپنے اہل عیال پر خرچ کروں. فَقَبَّلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ, قربان جائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدمین شریفین کو, جن کے دست مبارک کو صحابہ چومتے ہیں, حضور علیہ السلام نے سعد بن معاذ کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کفانی یحبہم اللہ تعالی, اے سعد تمہارے ہاتھوں سے اللہ محبت کرتا ہے. مجھے اس وقت اپنے پاکستان کے سارے مزدور اس حدیث کے پرسپیکٹو میں یاد آ گئے کہ جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور زمینوں کو کھودتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزگار لے. جنید بھائی, یقینی طور پر وہ شخص جو رات دن ایک کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کسب حلال کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال کے لیے کماتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسب حلال کرنے والے کو صرف اللہ کا دوست نہیں فرمایا, فرمایا کسب حلال کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کسی بھی دن کو آف نہیں کیا, جمعہ کے دن چھٹی کا دن نہیں ہے. فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نماز جمعہ کے دن بھی کسب حلال کرنا ہے, اور کسب حلال اس لیے کرنا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے. ایک جملے میں میرا پروپوزل تو یہی ہے کہ حکومت وقت کو میں یہ کہوں, ان کے خلاف گرینڈ آپریشن خاص طور پہ گدھا گروہ کے خلاف ہونا چاہیے, اور ان کو جو ہے پیرلل کوئی جگہ دینی چاہیے تاکہ مطلب ان کی باقاعدہ ریہیبلیٹیشن بھی ہونی چاہیے, ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی ظاہر ہے ان کے جو مطلب زندگی کے حالات ہیں. لیکن آپ کیا کہیں گے دو جملوں میں جنید بھائی, کیا کرنا چاہیے؟ گداگری ایک سنگین جرم ہے, ٹھیک ہے, اس کو قابل تعزیر جرم بنایا جائے, اس پر قانون سازی ہو, ایسے لوگوں کو لاک اپ میں رکھا جائے, اس پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے. اور پھر مزید آگے بڑھ کر یہ کہ ایسے لوگوں کی نفسیاتی تربیت کے ساتھ ساتھ جو ان کی اولاد ہے اب اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایسے اسکولز قائم کریں جو آف دا اسکول کی طرح سے لوگوں کی باقاعدہ تربیت کریں. یعنی ہمارے یہاں باوقار پاکستانی آ گیا, بلکہ خدا نہ خواستہ گداگر نہیں آ گیا. یہ سوچ قوم کو بھکاری نہ بنائیں, بالکل آپ خوددار بنائیں. بالکل, بہت شکریہ آپ تینوں, اب آپ کا تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں, اور بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ نے عمل ضرور کرنا ہے. اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو سورہ نازعات کی آیت نمبر 19 روزانہ 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلائیں, انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حیا ختم, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حیا ختم, زندگی ذلیل اور وقار ختم ہو جاتا ہے.